अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जेनेवा के हवाले से। वो कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन के मुश्तरका हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली एक कॉन्फ्रेंस थी, और साथ साथ ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कल भी हमने ये आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो एक लॉस एंड डैमेज एक जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बल्कि हम कह सकते हैं कि 1/3 अगर हिस्सा देखा जाए तो वो लॉस हुआ है पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। पूरी दुनिया का कार्बन जो कि पाकिस्तान ने भुगता, और पाकिस्तान ने लास्ट ईयर काफ़ी एक सेंसिटिव और क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ साथ इस क्लाइमेट चेंज को भी भुगता, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी हमारे कारोबार के अंदर, हमारे इन्फ्लेशन के अंदर, और कोविड के बाद जो सिचुएशन थी, तो वो बैक टू बैक चैलेंजेस थे जो पाकिस्तान ने हम कह सकते हैं कि लिए। और फिर उसके बाद अब अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के हवाले से इंटरनेशनली ये कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, और ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि इसमें तमाम जो कंट्रीज़ थे, बहुत से जो है दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने इसमें जो है वो ताउन किया, इसमें शिरकत की, और शिरकत करने के साथ साथ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की $9 बिलियन तक की हम इमदाद जो है वो इकट्ठी कर पाए हैं अब तक के लिए, फ्लड अफेक्टीज़ के लिए और लॉस एंड डैमेज फंड की सूरत में ये जो है। और इसमें हम कह सकते हैं कि इससे रिहेबिलिटेशन का भी काम होगा, उनकी एक लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा, साथ साथ जो खुले आसमान के तले रह रहे हैं उनके लिए बड़ी जो है वो हेल्पफुल होगी। ये जो एक नीड ऑफ द आवर है उनके लिए। सर्दियों का सीज़न है, और सर्दियों के सीज़न में आप समझ सकते हैं कि इतनी सख्त सर्दी के अंदर खुले आसमान के नीचे रहना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट टास्क। तो हम ये शुक्रगुजार हैं पूरी दुनिया के भी कि उन्होंने इस बात को समझा कि ये एक एक्चुअली क्लाइमेट चेंज जो है बेसिकली वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मामला है, और इसमें सबको मिल बैठ कर ये जो है वो अहद करने की ज़रूरत है कि जिस कंट्री के साथ भी नहीं, और नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, अगर किसी भी कंट्री के साथ ऐसा होता है तो उसको ये जो है वो इमदाद करना ज़रूरी है। सो कल हमने ये कॉन्फ्रेंस देखी और जेनेवा में ये मुनक्किद हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे पाकिस्तान के ऑब्वियसली फाइनेंशियल एक क्रिटिकल सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट, अब जाहिर सी बात है ये एड आएगी तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर होगा। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट। अगर आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट ने भी एक पॉजिटिव जेस्चर दिया बिकॉज ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज इन सऊदी अरेबिया, और उनके सऊदी अरब जाने से मोहम्मद बिन सलमान साहब, हिज रॉयल हाइनेस, उनसे मुलाकात हुई, और वहाँ पर भी बड़ी अच्छी एक बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने एक तो ये कहा है कि जो पेमेंट हमारे पास है, जो डेफर्ड पेमेंट पे हम ऑयल ले रहे थे जो, और इसके साथ साथ जो हमारे बैंक में डिपॉजिट है उसकी जो एक अमाउंट है वो बढ़ा दी जाएगी। और साथ साथ अगर बात करें जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो यहाँ पे $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी की मद में हो रही थी, वो भी मे बी उसको भी जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ है, आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। अच्छा, वालों डेली हाइलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,504.76 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 40,986.44, लोअर वाज 40,504.76 सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 40,801.5 यानी कि 296.74 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 214.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, कल के मुकाबले में गेन्स हैं 50.57 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू इज गुड 6.56 बिलियन रुपीस, एंड वॉल्यूम लीडर्स ऑल स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी। और आप देख सकते हैं कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो ज़्यादा जो है वॉल्यूम लीडर्स में आज भी देखी जा रही है, कल भी देखी गई थी, लाइमलाइट में ज़्यादा हैं। सैनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.12 के गेन के साथ, 4.03 पे क्लोजर, 18.01 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। यूनिटी फूड सेकंड स्कॉट पे 1.04 का गेन, 15.03 पे क्लोजर, 17.21 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 0.36 का गेन, 14.11 पे क्लोजर, 14.03 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे जेनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन ने मुश्तरका तौर पे उसका इनकाद किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। उसका क्या आउटकम आया, ऑब्वियसली जो $9.5 बिलियन इकट्ठे हुए हैं, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि $10 बिलियन है, उनमें कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने ये इमदाद की है, और कौन कौन से लोग हैं जो हमारी मदद के लिए आगे आए हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सऊदी अरेबिया के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गवादर में रिफाइनरी के हवाले से, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर एंड IMF
کے جو آفیشلز ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا کیا آؤٹ کم ہے وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. وی ہیو ویری ایکسکلوسو پینل, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خالد فاطمی صاحب, آپ سینئر اینالسٹ بھی ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد شنوائے صاحب, آپ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے, آپ کی اکانومی پہ بڑی گہری نظر ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. اینڈ وی ہیو آن لائن گیسٹ عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, چیئرمین ہیں AKD گروپ کے, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. فاطمی صاحب آپ سے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ فاطمی صاحب بڑا امپورٹنٹ سا اس ہفتے کا آغاز ہوا جنیوا میں کانفرنس, اکانومی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں فائنلی ایک بریتھ دیکھی جا رہی ہے. وہ جو ایک بولا جا رہا تھا, بلومبرگ کی نیوز آ رہی تھی, اس کے آنے کے بعد بڑی ایک پرسیپشن وائپ آؤٹ ہوا ہے کہ 6 مہینے تک تو بہت آرام سے یہ نکل جائے گا, ڈیفالٹ کے خطرات نہیں ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں تقریباً ساری بات خود بتا دی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی بڑے دنوں سے کوشش جاری تھی, اور یہ کانفرنس اس لحاظ سے اہم ہے کہ کوئی اسپانسر خود پاکستان تھا اس کا, اور ان کو آمادہ کیا یونائٹڈ نیشن کو اس بات پہ, ڈائریکٹر صاحب کو, کہ بھائی اس پہ ہم بیٹھیں اور سنی جائے ہماری. تو اس لحاظ سے اس میں تقریباً 40 کنٹریز کے نمائندے موجود تھے, جس میں پورا یورپ موجود تھا, امریکہ میں, چائنا. تو یہ امپورٹنٹ تھی. اس میں پھر جب یہ تو خیر ایک کانفرنس کیا بات, لیکن کانفرنس میں جو اعلانات ہوئے وہ زیادہ فروٹفل نظر آئے ہمیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بار بار ہمارے ہاں الارمنگ ہے کہ 4.5 بلین ہمارے پاس صرف رہ گئے ہیں. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مشکل سے 3 سے 6 ہفتے چل سکتے ہیں جی, اور بعض لوگ تو خیر بہت بڑی بات, سوشل میڈیا تو اس حوالے سے بہت کچھ کہہ رہا تھا. شاید اگر آپ کو یاد ہے لاسٹ ویک بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کرائسس میں ہم ضرور ہیں لیکن پھنسیں گے نہیں, نکل جائیں گے. کیونکہ دیکھیے 2-3 وجہ ہے. اکانومی کا ایک اصول یہ ہے کہ قرض لینے والے سے زیادہ قرض دینے والا پریشان رہتا ہے, کیونکہ اس کی بھی گٹی پھنسی رہتی ہے. تو نہ IMF کہیں جا سکتے ہیں, نہ یہ ممالک جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو کیس ہے وہ بہت مضبوط ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہماری جو وارننگ تھی اس حوالے سے جو گورنمنٹ نے کام کیا وہ بھی دنیا کی نظر میں پازیٹیو سمجھی جاتی ہے. یعنی ہمارے کام کرنے کا جو طریقہ کار تھا کلائمیٹ چینج میں بالکل اسی طرح جیسے کووڈ میں تھا, وہ مغرب کی دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بہت سنسیئرلی اپروچ کیا اور سنسیئرلی کام کیا. تو ایک ہمارا پازیٹیو سائن آلریڈی ان کے پاس موجود ہے. تو اب یہ کہ جب اس میں اعلان ہوا کہ وہ جیسے خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 10 بلین, تو وہ اپروکسیمیٹلی ایک شاید کل مریم اورنگزیب نے وہاں جو پریس کو بتایا وہ 8.57 کچھ اس طرح کا, لیکن بہرحال 9 اور 10 10.57 بلین مطلب اسی طرح کا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ کنٹریز کا ہے نا. جو اس میں یہ دیکھیے اب یہ تو وہ ہے نا جنہوں نے اس وقت اعلان کر دیا, جاپان ہے, جرمنی ہے, انگلینڈ ہے, امریکہ ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, مطلب سارے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ممالک ہیں جو جا کے اپنے ہاں بات چیت کر کے کچھ نہ کچھ آپ کے حوالے سے مدد کریں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو بالکل سر پہ تلوار لٹکی تھی اس سے فی الحال ہم بچ گئے ہیں. لیکن اس میں جو دوسرا ہمارا رول ہے بہت امپورٹنٹ, وہ یہ نہیں ہے کہ وی گاٹ دا منی, اٹ از اے ہاؤ وی یوز دیٹ منی. کیونکہ اگر اس میں ہم نے ذرا سے بھی اونچ نیچ کیا جو خطرناک چیز ہے, کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس پہ تو یہاں اتنی بحث نہیں کی جا سکتی کہ پورا جو ہمارا اکانومی کا پہیہ ہے وہ کیا وجہ ہے کہ ہم بار بار, یعنی دنیا کے بیشتر جو انڈر ڈیولپ کنٹری یا کم ڈیولپ کنٹری یا غریب ممالک ہیں ان کے ہاں بھی اکانومی کا پہیہ یہ تو اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے. ہمارا 2 قدم آگے جاتا ہے, 1 قدم پیچھے ہے. یہ والا جو اکانومی کا پہیہ یہ ابھی تک میرا خیال ہم لوگ وی آر دا یونیک نیشن ان دا ورلڈ, اسی لیے فورکاسٹنگ بہت ڈیفیکلٹ ہے پاکستان کے لیے کہ بھئی اس کی کل کیا حالت ہوگی, اور یہی ہماری بچت بھی ہے. خیر یہ ایک الگ. تو یہ کانفرنس از اے ویری سکسیسفل کانفرنس, وی اپروچ رائٹ پیپل آن دا رائٹ ٹائم. اور اس سے اگر ہم نے اچھا پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھیں اس سے لنک کیا بھی آپ نے سعودی عرب کے حوالے سے کہ وہ بھی بہت اچھا کہ سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار. پرائم منسٹر نے شاید مہینے بھر پہلے یہ کچھ کہا تھا کہ وہ آنے والے ہیں, تو دیٹس اے گڈ. دوسری بہت اہم بات یہ تھی کہ جو 3 بلین کا تھا وہ اس کو ری رول کر دیا, تو اس سے بھی آپ کی جان بچی. بہت ہی اچھا, وہ ایک کوشن رہے گا. ہاں, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس وقت امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کی جان بچ گئی, امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو مینج کیسے کریں گے, کیونکہ یہ آپ کو ملا ہے خاص مقصد کے لحاظ سے جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے لیے ملا, آپ کے ہمارے آپ کے کھانے کے لیے تو نہیں ملا ہے.
تو اگر ہم نے اس کے پروجیکٹس کو صحیح کیا اور دنیا کو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، اچھا دوسری بات بہت اہم ہے کہ دیکھیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن اور ویری ڈیفیکلٹ ٹو فورکاسٹ کہ کل کیا ہوگا. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ، ہو سکتا نہ ہو، 1 سال کے بعد ہو، 2 سال کے بعد ہو، کوئی اور صورت ہو جائے. کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ سیلاب سب سے آسان ہے دریاؤں کی وجہ سے، لیکن اور بھی جو دوسرے ممالک کا زلزلہ بھی آ سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہمارے یہاں بھی آتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان تمام مسائل سے ہم نبرد آزما ہو، یعنی کمپلیٹ کر لیں، اچیو کر لیں، اور پلس یہ کہ آئندے کے لیے ہاؤ ٹو پروٹیکٹ، وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ہم ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کانفرنس کے جو مثبت نتائج نکلے ہیں، جو آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا، اگر اس پہ ہم نے کام کیا تو 2 فائدہ ہے. ایک فائدہ یہ کہ جو ڈونرز ہیں، یہ اصل میں انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس تھی نا بنیادی طور پہ یہ، تو یہ ڈونرز ہیں ان کا اعتماد ہم پہ بڑھ جائے گا، اور اس اعتماد کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ اگر کوئی کرائسس آیا ہمارے اوپر تو یہ ممالک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پہلے بھی انہوں نے پیسے لیے تھے اور صحیح استعمال کیا تھا، تو ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں میرے خیال میں. چلیں میں چنائے صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لوں گے. ڈیٹیلڈ فاطمی صاحب نے بتایا ہے. چنائے صاحب what do you think؟ ایک تو پاکستان کی بڑی کی پوزیشن ہے، پاکستان اپنی جو ایک جگہ پر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارڈرز یا اس کی ایک ریجنل کنیکٹیوٹی پوائنٹ آف ویو دیکھیں یا اس کی ایک کی نوٹ دیکھیں. وہ دوسرا یہ کہ فاطمی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آگے کے لیے جو ری ہیب کا کام ہوگا وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا. تو جو ڈونرز ہیں انہوں نے پلیج کیا ہے تو نیکسٹ ٹائم انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کتنے زیادہ آنیسٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری دنیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو کیس تھا اس کو انہوں نے ہمدردی سے سنا اور پاکستان پہ جو ہے پاکستان کو یہ امداد دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس نازک وقت پہ جبکہ ہم کہتے تھے کہ ڈیفالٹ کے تہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ ہے جو پاکستان کو ملی ہے. نہ صرف اس سینس میں کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز بہتر ہوتے ہیں، بلکہ اس سینس میں بھی کہ پاکستان میں جو سیلاب سے تباہ کاریاں آئی ہیں، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کو اثر پڑا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا. اس میں کئی قسم کی تباہ کاریاں ہوئی. اس میں صرف یہ نہیں کہ لوگ بے گھر ہو گئے، اس میں لوگ بے گھر ہو گئے، سڑکیں ٹوٹ گئی، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی غذائی اجناس جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، مویشی تباہ ہو گئی. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں آتی ہیں. تو اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ جی لوگوں کی رہائش کا مسئلہ حل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ری بلڈنگ آف دی نیشن ہے. تو اس میں اس نازک وقت پر یہ مدد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے ایک فریش آف ایک بریتھ آف فریش ایئر ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ فریش ایئر جو ہے یہ ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. فاطمی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، ہم کس طرح آگے بڑھتے ہیں. ساتھ ساتھ جو میں یہ بھی کہوں گا کہ کئی دفعہ پوری دنیا سے یہ بات آتی رہی، سوشل میڈیا پہ آتا رہا کہ پاکستان اب تنتنا رہ گیا ہے، پاکستان کے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. ایک اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئے تھے، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور پاکستان سے اپنا سرمایہ نکال لیا جائے. جو $6 بلین جو ہے وہ جو پرائیویٹ کمرشل بینکوں میں پڑا ہوا تھا اس کے بارے میں متضاد باتیں آنا شروع ہو گئیں. لیکن گورنمنٹ نے کلیریفائی کر دیا. اس کے بعد یہ کانفرنس ہوئی. کانفرنس کے 2 روز انتہائی اہم گزرے ہیں. $11.5 بلین سے ڈالر کی اب بات آ رہی ہے جو آخری میں نے اعداد و شمار دیکھے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور اب پاکستانیوں کو رسپونڈ بھی اس طرح کرنا چاہیے. آج جب ہم بہت آپٹمسٹک ہونے کے بعد اب آپ کو سوشل میڈیا پہ ایٹ لیسٹ کوئی رومرز اسپریڈ نہیں کرنے جگہ پر ہے، چاہیے. لیکن رسپونڈ کس طرح کریں، کس طرح ہم اپنے اکنامک ووز ہیں اس پہ قابو پائیں. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری فائننس منسٹری کو، ہماری گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک جو ہارڈ اور ٹف ڈیسیشن لینے ہیں، جس میں ریونیو جنریشن ہونا ہے، جس میں سبسڈیز کا خاتمہ ہے، جس میں نقصان میں جو ہے وہ سودا بیچنے والی بات نہ کریں. آج میں یہ مرملہ کہوں گا کہ $30 کی گیس امپورٹ کر کے $4 کی گیس دینا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. دیکھیں اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کو اگر ہم اس طرح نقصان پہنچاتے رہیں گے، اسٹیٹ کو بلیڈ کرتے رہیں گے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک چند مخصوص طبقوں کو ملتا رہے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. پاکستان کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو ایٹ فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے
وہ ہم چیزیں جو ہیں وہ بیچیں، اور یہی ڈیمانڈ آئی ایم ایف کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو صحیح اسپرٹ میں تھوڑا جو سا ہے. اگر چنائے صاحب یہاں دیکھیں ہم تو یہ دکھتا ہے کہ آپ نے جیسے ذکر کیا گیس کے پرائسز کا، انفلیشن اس سے پشان نہیں ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن اپنی جگہ پر آئے گا ضرور، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر ہم گورنمنٹ کو مستحکم کر دیتے ہیں، اس کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ پیمنٹ کر سکے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی بہتر جا سکتا ہے، اور اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے انفلیشن ہونے کا وہ پازیٹیو امپیکٹ میں چینج ہو سکتا ہے. تو یہ اکنامکس ہے جس کو ہمیں مائنوٹلی اسٹڈی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور کیا عوامل ہیں جن سے ہماری اکنامی کو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور جو ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں وہ اس بات پہ ضرور گھبرا رہے ہوں گے کہ یہ ٹف ڈیسیشنز نہ لیے جائیں، پولیٹیکل سٹیک اس میں آ جاتا ہے، پولیٹیکل پاپولیرٹی جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کی خاطر جو ہے وہ ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی، ہمارے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا پڑے گا. مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہیں. آپ جو آج فراوانی دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، لیکن دوسری طرف غربت کا جو ایک مقام ہے جہاں پر مڈل مین جو ہے وہ آپ کا وائپ آف ہوتا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے لوگوں کو جو ہے وہ ایٹ پار جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. صرف ایک مخصوص طبقے کو جو اس ملک کے 15-20 ہزار لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ مراعات نہ دی جائیں، ان کو سستی گیس نہ دی جائے، ان کو سستی بجلی نہ دی جائے، بلکہ سب کو جو ہے وہ سیم ریٹ پہ دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مساوی طور پر جو ہے یہ کام کر سکیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے جا سکیں گے. ایگزیکٹلی. فاطمی صاحب آپ سے پوچھتی ہوں، بڑا مشکل انہوں نے کھڑا کر دیا ایک سوال یہاں پر. انفلیشن پش ہو جائے گی اگر گیس کے پرائسز بڑھتے ہیں، نہیں بڑھائے جاتے، اسے سبسڈائز کیا جاتا ہے، تو وہ ایک متوسط کیا کہہ سکتے ہیں مخصوص انہوں نے کہا ہے کہ وہ طبقہ ہے جو اس سے فائدہ لے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فرمایا انہوں نے، بالکل جائز ہے کیا کہ آپ کو دیکھیے کہتے ہیں نا ہمیں تو مذہب کے لحاظ سے بھی بتایا گیا نا کہ پلسرات سے گزرنا پڑے گا، ہے نا. تو یہ جو معاشی بدحالی ہے یہ صحیح معنوں میں ہمیں پلسرات پہ دوڑا رہا ہے اس وقت. تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس پہ سے کیسے گزرنا، پیر بھی کٹیں گے اور داغ بھی لگے گا. تو ہاں مطلب اس کے لیے آپ نے جیسا کہ فرمایا آپ نے کہ بھئی قوموں کو بعض وقت قربانی دینی امپورٹنٹ یہ نہیں. دیکھیے میں آپ کو تو عوام دینے کے لیے تیار ہے، امپورٹنٹ ہے ٹرسٹ بلڈنگ. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ گھبراتے ہیں کسی اچھے کام سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنی روزمرہ زندگی میں اس قدر لاقانونیت دیکھتے ہیں چھوٹے سے یعنی ٹریفک سگنل سے لے کے اور پاسپورٹ ویزا آفس تک یا نادر کوئی ایک جنرل میں کہہ رہا ہوں ہم اتنے ہرڈلز، اتنی دشواریاں، اتنی رکاوٹیں دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ بلڈنگ نہیں کہ میں نے اگر آپ سے کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو اٹ از آل رائٹ. پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. آئی ایم ایف سے جو آپ کا سارا اختلاف تھا ایکسچینج پالیسی پہ، وہ ریٹ پالیسی پہ، یہی تھا کہ وہی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بڑھائیں. اگر میں معذرت کے ساتھ کیونکہ حکومت سے کے بارے میں بہت سی باتیں نہیں کی جا سکتی، لیکن آؤٹ آف دا وے جا کے آپ نے تاجروں کو بہت زیادہ انسینٹیو دیا 40-50 بلین کا تو ارب روپے کا، تو اس کے اثرات تو ہوں گے نہ کہیں. آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اگر پیٹرول ہمیں باہر، ہاں پیٹرول اگر آپ کو سستا مل رہا ہے اور پھر مہنگا دے رہے ہیں تو آپ کا قصور ہے، لیکن آپ یہ اس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ سیب خرید رہے 100 روپے اور بیچ رہے مارکیٹ میں 50 روپے صرف اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں. اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ ہمیں صرف کسی جو اکنامسٹ بڑے، میں ہر بار کہتا ہوں کہ دیکھیے اکنامسٹ میں ان کو نہیں مانتا جو چارٹ اکاؤنٹنٹ یا MBAs ہیں. اکنامسٹ کے مطلب جو لوگ پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جو پروفیسر، جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل نہیں ہے. دیکھیے پولیٹیکل جن کا کسی جماعت سے تعلق نہ ہو، کسی کا، کیونکہ پھر اس سے آپ پوچھیں، کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں ساری اکانومی جو دنیا میں چلتی ہے وہ فلسفی بتاتا ہے نا اکنامکس کا. کوئی آپ کے خیال میں سینیٹر یا کانگریس مین تھوڑی بتاتا ہے. آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ کرائسس ہے، تم بتاؤ. کیونکہ صرف 2 لائن آپ کو کھینچنی ہوگی. ایک یہ کہ غریبوں کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کو آپ ہر حال میں پورا کریں گے، اور وہ بنیادی ضرورت جو ہے وہ امیروں پہ اپلائی نہیں ہوگی. اس کی چھوٹی سی مثال بتا دوں، آپ شاید میرا ساتھ دیں گے. پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں ٹیکس کا جو پرسنٹیج ہے وہ ہر اسٹیٹ تو بہت دور کی بات ہے، شہر میں، محلے میں بھی فرق ہے. جی اس محلے میں 4% ہے، اس محلے میں
ऑलबनी गिल्डर लैंड में रहता था जहाँ 8.5% टैक्स, और अक्रॉस द स्ट्रीट इस कनेक्टिविटी में 4% था। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि जो टैक्स कराची में वही टैक्स ठट्टा में है, वही टैक्स लाला मुसा, तो ये गलत है। आपको कहीं ना कहीं से चेक एंड बैलेंस करना होगा कि अगर आप टैक्स डिफेंस में लगा रहे हैं तो न्यू कराची में वो टैक्स अप्लाई मकानों तक तो है ये हद तक, लेकिन बाकी खाने, अगर आपने गरीब लोगों को ये एश्योरेंस दे दिया कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों की ग़िज़ाएँ और आना जाना। दूसरी बात जो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही कि आप अमीरों के लिए तो ठीक है सब कुछ, आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है प्रॉपर, तो अब गरीब का बच्चा जब स्कूल नहीं जा सकता, लड़कियां बाहर निकलती हैं जॉब पे वो नहीं जा सकती, लोग दफ्तर नहीं जा सकते, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अगर आप ये तय कर फैसिलिटेट करना पड़ेगा हाँ, लोगों मतलब को। आपको ये क्लास अलग अलग बनानी पड़ेगी कि भाई ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, और उसमें ये तय करना होगा कि वो क्लास जो जिसको बुनियादी ज़रूरत है दाल रोटी की, इसको हम प्रोवाइड करेंगे सस्ती, बाकी जो लग्जरी आइटम है उसको बढ़ा दें आप गाड़ी पे, इस पे। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आई एम श्योर कि हमारे यहाँ क्या है, देखिए सब जब भी आप कोई आसानी पैदा करती है ना, तो सबसे पहले साहिबे वो लोग हैं पावरफुल जो वो फ़ायदा उठा लेते हैं, गरीब वहाँ मारा जाता है। यानी आपकी तमाम सब्सिडी या तमाम जो वो हैं अतियात हैं या तो तमाम आसानियाँ हैं, ये तमाम वो आसानियों से गरीब तक नहीं पहुँचती, बात अमीरों तक रह जाती है, जिससे हमें डबल नुकसान होता है। वो किसी तरीके कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको। चिनॉय साहब, एक लेट्स टॉक अबाउट अनदर एंगल, फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से बात किया जाए तो बिलावल भुट्टो साहब ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। अब हम देख रहे हैं, कल के दिन भी हमने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में भी देखा, इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन में देखा। व्हाट डू यू थिंक कि इतना ज़बरदस्त वेलकम पाकिस्तान को मिला है तमाम कंट्रीज़ की जानिब से? एक तरफ हम देख रहे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज़ प्रेजेंट इन सऊदी अरेबिया, वहाँ से इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, एक अच्छी कैजुअल मीटिंग हो रही है MBS के साथ। कैसे देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी? देखिए, मैं तमाम तर क्रेडिट देता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि जिस तरीके से पिछले 7-8 महीने से इन्होंने पाकिस्तान की लॉबिंग की है मुख्तलिफ़ जगहों पे, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, अमेरिका में भी, और हर जगह पे जो है उनकी प्रेजेंस जो है वो फील की गई। दो कि सोशल मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज़ करता रहा कि जी बिलावल साहब तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं, उनका पैर यहाँ रहता ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचा, पाकिस्तान के लिए एक लॉबिंग क्रिएट की, और जब सैलाब आया उस वक्त भी उन्होंने पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर किया। पिछली भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बिलावल साहब भी गए थे और मिनिस्टर्स भी गए थे, और मैं समझता हूँ कि उन सब के आफ्टर मैथ में ये जो कॉन्फ्रेंस थी, डोनर्स कॉन्फ्रेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। इसके लिए ये बग़ैर स्पेड वर्क के या बग़ैर कन्विंसिंग के या बग़ैर लॉबिंग के नहीं हो सकता था ये काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी लॉबिंग हुई, और मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं बल्कि अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनके तमाम कैबिनेट मेंबर्स, उन सब ने जो है वो मिलकर एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया कि जिसके बाद तमाम डोनर्स जो हैं वो बैठकर उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ भरपूर सपोर्ट किया बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में भी मज़ीद कमिटमेंट देने की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू देम, पाकिस्तान को बचाना था, इन्होंने किसी तरीके से भी बचा लिया, और अब काम हम पाकिस्तानियों का है कि हम अपना भी फ़र्ज़ अदा करें। हम एज अ बिज़नेस कम्युनिटी ये मत सोचें कि जी हमारा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा या फ़ायदा हो जाएगा, हम ये सोचें कि मुल्क को फ़ायदा किस चीज़ में है। अगर हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है तो यस वी विल पे मोर टैक्सेस, अगर हमें ज़्यादा एनर्जी चार्जेस देने पड़ते हैं, बेस भी बढ़ाना है चिनार साहब, अब हमें टैक्स देखिए बेस के लिए ज़्यादा कोशिशें करनी मैं है। समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी FBR की बनती है कि आप नए टैक्स रेवेन्यूज़ पैदा करें। ऑलरेडी जो लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर्स को ना तंग करें, 32% हम मैक्सिमम टैक्स लाइबिलिटी पे दे रहे हैं, उसमें भी मज़ीद सरचार्जेस वगैरह भी दे रहे हैं, चाहे वो वन टाइम हो चाहे परफिचुअल हो। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम ये हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उसको कम से कम विद इन अ ईयर डबल ज़रूर कर लें, और ये अगर डबल नहीं होंगे तो इन टैक्स पेयर्स पर जो है वो डबल बोझ पड़ जाएगा। तो हमें मुसावी बात करनी है, जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स रेंट में लाना है, और इस सिलसिले में जो है वो FBR को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो है वो अपना ड्यू रोल अदा करना पड़ेगा। अच्छा, जब रिहैबिलिटेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे अभी तो ऐलानात हुए हैं, ये पेमेंट्स आना भी शुरू हो जाएंगी, क्या समझते हैं आप कितनी इंडस्ट्रीज इससे जुड़ेंगी? जो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ और अलाइड इंडस्ट्रीज भी हैं,
کتنا امپورٹنٹ ہو جائے گا یہ بزنسز پوائنٹ آف ویو دیکھیے سے؟ اگلے 3 سال میں یہ 10-12 بلین ڈالر صرف اسی اسپیسیفک پرپس کے لیے کہ جس میں ری بلڈنگ آف پاکستان ہے اور ری بلڈنگ آف افیکٹڈ ایریاز اسپیشلی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی انڈسٹریز کے لیے اپارچونیٹیز کھل جائیں گی. یہ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اور پھر جب کنسٹرکشن انڈسٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو کنسٹرکشن انڈسٹریز کے ساتھ 62 الائڈ انڈسٹریز ہیں، 62. اور پھر یہ کتنا 62 امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے اس سے؟ آپ کی سوچ ہے کہ جتنا امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا، جتنا پاکستان آگے ترقی کرنے کی بات کرے گا، جتنا اسٹاک ایکسچینج کی لسٹنگ پہ فرق پڑے گا، جتنا ایک وائبرنسی ملک میں کریٹ ہوگی، یہ وہ رقم ہے کہ جو پاکستان کے لیے سوللی پاکستان کی بلڈنگ کے لیے ہے. اور اس میں نئی انڈسٹریز بھی لگیں گی. لوگ جو ہیں وہ باہر کے بجائے پاکستان انڈسٹری لگانے کو فوقیت دیں گے. پچھلے دنوں یہ ایک میں سمجھتا ہوں فیشن چلا ہوا تھا کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے، ہم اپنی انڈسٹریز کو ریلوکیٹ کریں، یا ہم اپنی فیملیز کو ریلوکیٹ کریں، ہم دبئی میں پراپرٹیز لے لیں، ہم وہاں چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کمایا تو پاکستان میں ہے لیکن خرچ جو ہے وہ باہر جا کے کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فیشن کہ کیسے بن سکتا ہے کہ اپنا ہی نقصان سب کو منہ کھول کے یہ بتانا؟ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ اپنے خاندان کی حد تک لے کے چلے جائیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچائے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ یہ وفاداری نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ احسان فراموشی. پاکستان کی مٹی کے ساتھ ہمیں اوبویسلی وفاداری کرنی ہے. میں فاطمی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، فاطمی صاحب یہ آپ ینگسٹرز کو کیا میسج دیں گے کہ یہ ایسا نہ کیا جائے؟ خاندان کی ایک ہماری کچھ ویلیوز ہوتے ہیں تو فیملی ویلیوز کو بھی لے کے چلیں، اور دوسرا یہ کچھ ملک کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس کو کیسے دیکھیے نبھائیں؟ یہ اصل میں وائس ورثہ ہے. بڑا ڈیفیکلٹ ہے ٹو ڈیفائن اٹ. یعنی اگر ہم لوگ 2500 سال کی تاریخ پڑھیں، جتنے بڑے لوگ ارسطو ہے، چانکیہ ہے، افلاطون ہے، سقراط ہے، یا ماڈرن دور میں برٹن رسل ہے یا اور روسو ہیں، کبھی غور کیجئے گا یہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک بہت عام سا مولوی مسجد اور مدرسے کے لیے کچھ نہیں کہتا، لوگ چندہ دے جاتے ہیں؟ کیوں؟ آپ بتائیں. مطلب وہ تو کچھ نہیں کہہ رہا نا، ڈبہ رکھا ہوا، آپ گزرتے ہوئے رکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو یہ ٹرسٹ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا. یہی ٹرسٹ ہے نا. یہ جس دن آپ نے ٹرسٹ ڈیولپ کر دیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں شاید انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، چھوٹے ہیں مجھ سے. میں نے 65 وار میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ. یقین کریں کہ یہ جو ابھی ریجنٹ ہے نا، یہ کارنر تھا، اس زمانے ریجنٹ تو تھا ہی نہیں، پورا ایریا تھا ایئر فورس اور سامنے نہیں. تو یہاں سے جب آرمی کے ٹرک گزرتے تھے تو عورتیں ایسے یوں پھینک دیتے تھے. وہ کون سا جذبہ تھا؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹرسٹ بلڈنگ دونوں طرف سے ہوتی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے معصوم بچوں کو 1 سال 1.5 سال اور 3 سال کے صبح ناشتہ نہیں دے گی، وہ آہستہ آہستہ روتے روتے پڑوس میں جانے لگے گا، کیونکہ پڑوس کا بچہ دیکھ رہا ہو ناشتہ کر رہا ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہے. آپ ایسا ماحول کہ دیکھیں، میں آپ کو تو ابھی کی فیگر ہے اتفاق سے، کل ہی یا پرسوں مجھے کسی نے بتایا جو امیگریشن کراتے ہیں، 60-70 ہزار پر ڈے لوگوں نے یہاں سے اپلائی کیا. اچھا تو بالکل آپ نے صحیح بات کہی اور میں وہیں رک گئی ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا وہاں یہ بھی میں بتاؤں، میں تو 20-25 سال رہ کے آیا ہوں، وہاں زندگی اتنی مشکل ہے جس کا آپ تصور، یہاں جو آدمی انجینئر ہے، ٹائی وائی لگا کے گھوم رہا، وہاں جا کے دکانوں پہ سامان سیٹ کر رہا ہوتا، اینڈ ایون دین ہی از ریڈی ٹو گو. تو آپ پتہ کر، مطلب اس کے اندر گوئنگ ٹو دا ڈیپتھ آف دیٹ کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ تجھے یہاں اچھے بھلے میز کرسی دیا ہوا میں نے، تو یہاں سے کینیڈا بھاگ کے جا کے گٹر صاف کر رہا ہے. 2 وجہ، نمبر 1 سیکورٹی، نمبر 2 انصاف. اس کو پتہ ہے کہ جس محلے میں نو بڈی کین ٹچ ہم، اور تیسری بات ہے اس کو پتہ ہے کہ بھوکا نہیں مرے گا، بیمار نہیں مرے گا. ہے کیا پاکستان واز اے ونڈرفل کنٹری، ابھی بھی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ شاید لینڈ آف اپرچونٹی سے پاکستان سے بہتر کوئی ہے. میں نے دنیا کے کوئی 30-35 ممالک دیکھے، اس سے اچھا ملک نہیں. یعنی اگر آپ سڑک پہ یوں ہی نکل جائیں، 3.5 کروڑ آبادی کا یہ شہر صرف کراچی ہے بھائی. یہاں اگر یوں ہی آپ گھوم لیں تو 100 ذرائع ہیں آپ کے پیسے کمانے کے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کو فوکس کرنی ہوگی ینگسٹر پہ، جس کے ان کو وہ جذبہ کریٹ کرانا ہوگا کہ دیکھو بھائی اس ملک میں تمہاری اپرچونٹی ہم نہیں کہیں پہ دبا رہے ہیں. آپ یقین کریں غریب کے بچے کو وہ اپرچونٹی آپ نہیں دے رہی، اسی لیے وہ بھاگ رہا ہے. امیر کے بچے کی میں بات نہیں، امیر تو گھومنے جا رہا ہے، لیکن غریب کے بچے کو آپ وہ اپرچونٹی. سولوشن کیا ہے اس بات کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گورنمنٹ کا کام ہے امپلائمنٹ کریٹ کرے. سب سے یار اس سے پہلے آپ کو بات کئی بار ہوئی ہے، سب سے امپورٹنٹ دیکھیں نا، آج ہی بات تھی کہ سعودی عرب نے لیبر مانگے، پاکستان سے نہیں مانگا. کیوں؟
آپ کا اسکل لیبر ہی نہیں ہے, اسکل پلمر نہیں ہے, اسکل الیکٹریشین نہیں ہے. آپ کے پاس 70-75 سال ہو گیا ہے اگر, اور جبکہ میں نے اپنے بچپن میں ہر اس اسٹوڈنٹ کو جس کو این ای ڈی میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو کراچی پولیٹیکنک چلا جاتا تھا, جس کو وہاں نہیں ملتا تھا سیفی چلا جاتا تھا. سمجھ گئے آپ؟ بالکل. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ کچھ سیکھ کے اور باہر نکل جائے گا. آپ نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کون ذمہ داری, کہ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ بتائیں کہ ذمہ دار کون ہو. وہ تو ایک ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ذمہ داری ہم آپ کو کہیں گے, آپ مجھے کہیں گے, فائدہ کوئی نہیں. بلیم گیم سے فائدہ نہیں ہاں, ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جناب عالی ہم ہر سال 10 لاکھ شارٹ کورسز کے اسکلڈ لیبر پیدا کریں گے. آپ حیران ہوں گے کہ اتفاق کل ہی میری آسٹریلین سفارت خانوں سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایگریکلچر کی ذرا سی بھی آپ کو نو ہاؤ ہے تو وی کین ٹیک ملین پیپل. جی ہے ہی نہیں, کوئی کام ہی کرنے والا نہیں, گورے سے تو ہوتا نہیں, ہم ہی لوگ کرتے نا جا کے مزدوری. تو اچھا پھر دیکھیے یہ تمام جو ذرائع ہیں یہ بھی ہمیں گورنمنٹ نہیں گائیڈ کرتی. گورنمنٹ سے مراد یہ گورنمنٹ وہ گورنمنٹ نہیں, کوئی بھی نہیں. ہمارے ہاں جو بیوروکریٹ ہیں, میں آپ کو بتاؤں بات بہت دور تک جائے گی, میں بالکل بتا رہا ہوں. آپ کے پاس اسکالرشپ آتا ہے, آپ دبائے بیٹھے رہتے ہیں, جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ نوٹس بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ نے 70 مانگے, ساتھی تھے میرے پاس. ارے بھائی خدا کا خوف کرو, بھیجو, جاؤ نیو کراچی میں ڈھونڈو, اورنگی میں, لالم اسام میں, کوہاٹ میں, ہر جگہ ڈھونڈو نا یار, بچے پڑھ رہے ہیں. نہیں, آپ کو اگر ینگسٹر کو بدلنا ہے تو پہلے آپ کو بدل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس معاشرے کی بربادی کی آپ ذمہ دار کم ہے, میں زیادہ ہوں کیونکہ میری ایج زیادہ ہے. واٹ آئی ڈیڈ فار دا کنٹری, نتھنگ. ہم اچھا وجہ کی تھی, ہمیں ہمیشہ بولنے سے کتراتے رہے, چھوڑو یار ہمیں کیوں چکر میں پھنسے, دبا کرو یار یہ جانے چھوڑنے اب آج بول میں ہمیشہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, چھوٹی سی آپ کے معذرت سے آپ کے بھی, ابھی کرکٹ میچ ہو رہا ہے, پورا شارع فیصل بلاک ہوتا ہے نا, ہم کچھ نہیں کہتے, صرف ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, گھر پہ آ کے بیوی سے لڑتے ہیں کہ جی میں کیا کروں, راستہ بلاک تھا. نو بڈی ڈیئر کے بھائی کھڑا ہو کے کہے کہ بھائی کس کھاتے میں یار 22 پلیئر کے لیے آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں بھائی, میں تو 30 لاکھ آدمی شارع فیصل سے گزر رہے ہیں, آپ نے اس کا جینا حرام کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک پریکٹس بدلے, چل کوئی گل نہیں یار جانے دے. یہ جو جانے دے والی بات ہے نا, یو ہیو ٹو اسٹاپ دس ہیبٹ. جہاں آپ نے کسی کو غلط دیکھا, آپ نے کہا سوری سر, آپ مرضی آپ کی, باقی آپ کام غلط کر رہے ہیں, اٹ از اپ ٹو یو. اتنا تو کہیں نا, آپ کو اپنی آواز تو پہنچانی چاہیے. سمپل. رائٹ جنائی صاحب, یہ تو بڑی ایک اچھی ڈیٹیل اور ڈیبیٹ ہو جائے گی, اس کے اوپر بھی بہت ٹائم درکار ہے اور بڑی اچھی گفتگو ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سعودی عرب جب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا ریفائنری کی مد میں, واٹ ڈو یو تھنک کہ ای این پی سیکٹر بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے پاکستان کا. اگر دیکھا جائے ویٹیج اکانومی میں تو ای این پی سیکٹر کا ہی ہوتا تھا, اور اگر اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں, جس دن ای این پی سیکٹر چلتا تھا اس دن اسٹاکس ویسے ہی اوپر چلا جاتا تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ ای این پی سیکٹر کے ساتھ کتنا فلرش ہوگا, اور ریفائنری جو کہ ایک ہماری نیڈ بھی ہے, ہم پہلے ہی ریفائن آئل لیتے ہیں, اس میں کچھ بچت ہوگی ہماری؟ دیکھیں بہت بڑی بچت ہوگی. ہم کروڈ کے بجائے ریفائنڈ آئل لیتے ہیں. کروڈ آئل کی جو ریفائننگ کرنے کا خرچہ ہے پاکستان میں اور باہر ہے, وہ اس میں بڑا واضح فرق ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو یہاں ریفائنریز لگی ہوئی ہیں وہ ساری آپریٹو ہو جاتی ہیں. دیکھیں جب ریفائنریز آپریٹو ہو جاتی ہیں, نہ صرف سعودی کیلیبریشن والی اور ہماری اپنی ریفائنریز, تو یہاں ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آ سکتا ہے. آپ کی میں سمجھتا ہوں ایک محتاط اندازے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کم از کم 15 سے 20 بلین ڈالر کی جو ہے نا اوور آل بچت ہو سکتی ہے ریفائننگ اینڈ ڈفرینٹ پروڈکٹس, الائڈ پروڈکٹس. تو یہ ساری جو ہے وہ ایک پیراڈائم شفٹ آ سکتا ہے پاکستان میں. ہماری جو اتنا بڑا جو ہے وہ آئل ریلیٹڈ بل ہے, امپورٹ بل ہے, اس میں جو ہے وہ 33% کا فرق آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور اس کے بعد پھر جب اسٹاک مارکیٹ کی بات آتی ہے تو آبویسلی جب یہاں کی ریفائنریز چلیں گی, ان کے پاس ان کا آپریٹو سسٹم ہوگا سارا, اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جی یہ ریفائنریز چل بھی رہی ہیں, اس میں کوئی منافع بھی ہو رہا ہے, تو لوگوں کا ایک انٹرسٹ بھی آ جائے گا. لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ڈیویڈنڈ پے آؤٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گے, مارکیٹ کی جو ہے وہ وائبلٹی بھی بڑھ جائے گی, پھر سیونگ ہیبٹس بھی لوگوں کی بڑھ جائیں گی کہ وہ شیئرز ہیں کہ جس میں جو ہے وہ نفع بھی ملتا ہے,
कांस्टेंट प्रॉफिट भी मिलता है। मैं समझता हूँ बड़ी विन विन पोजीशन है और बहुत अच्छा पाकिस्तान एक को अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान को लूज़ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को जो है वो हर किस्म की सहूलत फॉरेन इन्वेस्टर्स को देनी चाहिए। हमारा एफडीआई जो है वो जो बुरी तरह गिरा हुआ है उसको जो है वो अब न सिर्फ स्टेबल अच्छा, जो करने की गवादर ज़रूरत है। पोर्ट की तरफ भी होगा तो उससे क्या फायदा होगा? मतलब गवादर की प्रेजेंस में होना, कितना ज्यादा प्रेमिसेस में होना कितना इंपॉर्टेंट देखिए होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि गवादर का जो रास्ता है किसी भी जगह से उसका बहुत इजी एक्सेस है। चाहे वो आप यूरोप से ले लें, चाहे वो आप ईरान से ले लें, चाहे आप फार ईस्ट मिडल ईस्ट से ले लें। ये एक इतना बड़ा कन्वीनियंस है कि मैं समझता हूँ कि एक विन विन पोजीशन है। चाइना के साथ भी, चाइना ने गवादर में क्यों इन्वेस्टमेंट की या चाइना क्यों गवादर पोर्ट में इंटरेस्टेड रहा? तो जो एक फासला है कि जो 48 दिन का फासला है वो एक हफ्ते का अगर रह जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा एडवांटेज कोई नहीं होगा। गो के यही वो रास्ता है कि जहाँ से चाइना को एक्सेस मिलता है, यूरोप का, अमेरिका का। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे एक्सेसेस जो हैं वो यहाँ पर रिफाइनरी का लगना, यहाँ पर एक स्टेशन का होना, मैं समझता हूँ हर एक के लिए एक विन विन पोजीशन है ये। अच्छा जनरल साहब, एक और चीज़ जो कल की कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाहेंगे, साइड लाइन्स में आईएमएफ के साथ मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, ये इसका क्या आउटकम हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली आईएमएफ जानता है हमारी निगोशिएशंस पहले से ही हो रही हैं, हमारी ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहे हैं उनकी जो जो कंडीशंस होती हैं या जैसे जैसे वो हमें गाइड करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि थोड़ा सा आईएमएफ को भी चाहिए था कि बड़ापन दिखाता, और जब जहां दुनिया भर हमें इस चीज़ को देख रही है कि हमारे पास इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है और वो हमारी मदद कर रही है, तो आईएमएफ भी थोड़ा सा रीस्केड्यूल अपने कर्जों के हवाले से या कुछ वेव ऑफ कर देता? देखिए इसमें दो बातें नहायत अहम हैं। आईएमएफ भी ये वॉच करेगा कि दुनिया क्या चाहती है, आईएमएफ ये भी वॉच करेगा कि पाकिस्तान में कंप्लायंस कितनी है, और फिर आईएमएफ का ये भी इंसिस्टेंस ज़रूर होगा तीसरी बात ये कि हम मैक्सिमम कंप्लायंस करें। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में आईएमएफ भी कंसेशंस पाकिस्तान को देगा, लेकिन जो उसकी बेसिक कंडीशनैलिटीज़ हैं उसको भी मीट करना पाकिस्तान का फ़र्ज़ है, और पाकिस्तान उससे अब जो है वो मैं नहीं समझता कि आँख मोड़ सकता है। येस वी विल हैव टू डू इट, और वो हमारे फ़ायदे में है मैं समझता हूँ, इसलिए कि उससे पाकिस्तान का जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। जब आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो आपको आगे जाके अपनी रीपेमेंट्स जो है उसमें करने में आसानी होगी। आज आपको ये इमदाद तो मिल जाती है, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद फिर आप वहीं के वहीं खड़े, तो व्हाट नेक्स्ट के लिए जो है हमें आज तैयारी करनी है। जिक्र किया थोड़े से अब आपको अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फिर मैं फातमी साहब से पूछूंगी आईएमएफ के हवाले से भी अनपॉपुलर डिसीजंस लेने होंगे। थोड़ा सा अगर हम करेंसी के हवाले से बात करें तो आप समझते हैं कि डॉलर के हवाले से हमें अनपॉपुलर डिसीजंस लेने होंगे, जो कि करेंसी का एक है फ्री फ्लोट छोड़ना, या फिर देखिए करेंसी जो है वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो गया पाकिस्तान के अंदर। और इसमें हर आदमी यही चाहता है कि मैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दूं, कल सुबह मुझे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। और ये ट्रेंड जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो गया है। फिर डॉलर इन कैश कराने का जो ट्रेंड है वो भी मिनिमाइज़ हो गया है कि अगर मेरी पूरे महीने की 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, लेट से 5,000 डॉलर मैंने इन कैश करवाने हैं, तो मैं 5,000 डॉलर के बजाय पहले 1,000 कराऊंगा, फिर 1,000 कराऊंगा, फिर 1,000 कराऊंगा। मार्केट में ये ऑल ऑफ अ सडन डॉलर की एक शॉर्टेज आ गई है। ये ऐसे नहीं आई, ये हम सब लोगों का माइंडसेट है जो शॉर्टेज लेकर आ गया है। फिर दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि अफगानिस्तान से जो सप्लाईज आती थी या अफगानिस्तान से जो स्मगल होकर सामान आता था, मैं पवांगे दहल मीडिया पे बैठ के बात करूंगा कि ये स्मगलिंग जो है इसमें पहले यहाँ पर जो है वो पेमेंट पाक रुपीज़ में होती थी, अब वो पेमेंट डॉलर्स में कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर इक़दाम लेना होगा, वहाँ पे जो है इस ट्रेंड को रोकना होगा, डॉलर को उसकी एक्चुअल वैल्यू पे लाना पड़ेगा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, इट डजेंट मैटर। मेरे पास अगर ऑफिशियल रेट पे जो है 228 का डॉलर मिल रहा है और ओपन मार्केट में 260-65 का मैं बेच सकता हूँ, तो मैं क्यों ऑफिशियली डॉलर यहाँ मंगवाऊंगा? मैं एक कारोबारी बड़ा गैप है, ये तो एक बिजनेस बन गया है। सच अ लार्ज एंड ह्यूज गैप कि वो एक बड़ी टेम्पटेशन है। 2, 4, 5 रुपए तो मैं कह दूंगा कोई बात नहीं, मैं ऑफिशियल चैनल से ला रहा हूँ, लेकिन ये 25-30 रुपए का गैप जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को यकीन दिलाना होगा कि ये गैप नहीं होगा, फिर ऑफिशियल चैनल्स को काफी हम कह सकते हैं कि ऑब्लाइज भी करना होगा। और ये सारे जब तक हम स्टेप्स नहीं लेंगे, हमारी स्मगलिंग को रोकने का काम नहीं करेंगे, और जाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त किस चीज़ की कमी है? आप स्टोर्स में जाएं, आपको हर फॉरेन ब्रांड मिलता है। एग्जैक्टली उन चीज़ों पे चाहे इम्पोर्ट पे पाबंदी भी हो, लेकिन वो ब्रांड वहाँ मौजूद कहीं ना है, कहीं चाहे जानवरों के खाने हो, चाहे कुछ हो।
تو یہ چیزیں امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں سے, اور وہ چاہے اسمگلنگ کے راستے آ رہی ہیں یا آفیشیل روٹ پہ آ رہی ہیں. تو جب اسمگلنگ کے راستے پہ آتی ہیں تو ان کے جو ہے پیمنٹ ان ڈالرز اگر آپ یہاں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ اس سے بڑی ناانصافی جو ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتی. رائٹ, میں فاطمی صاحب سے پوچھوں گی. فاطمی صاحب, ایک تو آئی ایم ایف کی تھوڑا سا آپ ذرا, میں بولوں گی کہ اپنے انداز میں ان کو بولیں کہ انہیں تھوڑا سا تو ان کو شرم کرنی چاہیے تھی. کل اتنا سب دیکھ رہے تھے, گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ریلیف دے دیا جائے. دیکھیے بات بالکل مشکل ہے, بہت سی چیز بولی نہیں جا سکتی. بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک طرف کی کہانی سن رہی ہیں. آئی ایم ایف نے جو آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کیے تھے, اس وقت آپ نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی تھی کہ اگر ہمارے حالات خراب ہوں گے تو ہم ٹرمز توڑ دیں گے, ایسا نہیں. دوسری بہت اچھی بات جو بھائی صاحب نے کہی کہ آئی ایم ایف کوئی ہماری دشمنی میں یہ شرائط نہیں رکھ رہا, دوستی میں رکھ رہا, کیونکہ ہماری جو پاس اکانومی کی ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, ہماری نہیں مطلب دنیا میں جس کی بھی وہ مدد کرتے ہیں, یعنی جیسے باہر بھی جب آپ جاتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ آپ کو دیتے ہیں یا لون دے تو کریڈٹ ہسٹری پہ دیتے ہیں نا کہ آپ کی ہیبٹ کیا رہی ہے. جی, اس میں یہ بھی امپورٹنٹ نہیں کہ ہاؤ مچ منی یو ہیو ان یور بینک, نا واٹس یور ہیبٹ, مطلب آپ 10 روپے لے کے دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں. اب ہمیں ہیبچول دیکھ لیا ہے انہوں نے آئی ایم ایف جی, نے. وہ دیکھیے ان کا بڑا سخت بیان ہے پرسوں کا کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ کہتے ہیں کرتے. ہمیں یہ ان کو یقین دلانا ہوگا کہ جو کمٹمنٹ ہم نے کیا ہے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو سو مچ پاور ان یور جس کو گفتگو میں کہ آپ ان کو کنونس کریں کہ دیکھیے یہ ہماری بے بسی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تھوڑا سا مہلت دے دیجئے, ہم 1 سال کا گیپ دے دیجئے, ہم یہ جو اس وقت بینیفٹ آپ کے خلاف دے رہے ہیں یہ بینیفٹ ہم آپ کو کٹ شارٹ کر کے واپس کر دیں گے. ایٹ لیسٹ انٹرسٹ تو کم کر سکتے تھے کچھ تو یہاں پہ. لیکن ہو کیا رہا ہے, دیکھیے انٹرسٹ پہ جھگڑا نہیں, جھگڑا صرف یہ ہے کہ جو ٹارگٹ آپ کو انہوں نے ٹیکس کا دیا تھا وہ ہم فلفل نہیں کر پائے, جو پالیسی ریٹ دیا تھا وہ ہم فلفل نہیں, یہ ہے سارا, اور کوئی جھگڑا ہمارا ان سے نہیں ہے. اور وہ آ جائیں گے 2-4 دن میں. آپ کو یاد ہوگا پرسوں تک تو پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کے دوران کہا تھا کہ آئی ایم ایف 2-3 دن میں آنے والا ہے. ایک چیز بہت اہم ہے کہ دیکھیے یہ آئی ایم ایف کی کہانی آج کے 4 مہینے ہو گئے, اکتوبر سے چل رہا ہے یہ چکر, اکتوبر نومبر دسمبر جنوری آ گئے, 9 تاریخ آخری تھی 9. اب اس کے بعد اچھی یہ 9th ریویو کے لیے ہے نا سارا کھیل. تو میرا اپنا خیال ہے کہ تیار تو ہو جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ بھی صرف آپ کو وہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں جہاں جس کو کہتے ہیں بچوں کو پہنچاتے کہ بھائی کان پکڑ کے کہہ دے کہ بھائی اب نہیں, اب پڑھوں گا میں, کوئی گڑبڑ نہیں کروں. تو وہی آپ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب انف از انف, اب ہم سے یہ نہیں ہوگا. اور جو آپ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں, فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم ساری کمٹمنٹ پوری کریں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ کمٹمنٹ پہلے جب نہیں کیا تو یہ یقین دلانا بڑا مشکل ہے کہ اب ہم کریں گے. یہ ہے سارا ایشو. باقی میں نے آپ سے کہا نا کہ آئی ایم ایف بیٹھا ہی پیسے دینے کے لیے, اور کائے کے لیے بیٹھا ہے بھائی, اس کا کام ہی یہی ہے, وہ دیں گے پیسے, بٹ دے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فار فیوچر دے مسٹ ہیو سم سیکورٹی, شیورٹی, کہ بھائی اب آپ گڑبڑ نہیں کریں. اور میرا خیال یہ ہے سارا کھیل. رائٹ. اچھا, میں چاہوں گی کہ ڈالر کے حوالے سے بھی بات کریں. آپ کے ڈالر کی جو ویلیویشن کا ایک ایشو بنا ہوا ہے, اور جناب صاحب نے بھی اس کے اوپر بارہا کہا کہ یہ جو ایک گیپ ہے انفارمل چینلز کا اور آفیشیل چینلز کا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی بہت آسان حل ہے, جو ظاہر بڑا مشکل ہے, اس کے لیے بہت ہی آپ کو ڈیسیشن سخت لینا پڑتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں ایمرجنسی ہوتی ہے, جب ایمرجنسی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں, آپ نے کھلے عام ڈالرز کی ٹریڈنگ مارکیٹ کھولی ہوئی ہے نا. جی اچھا, تو اب وہ ڈالر جو آپ کا 233 یا 234 اخبار میں چھپتا ہے وہ وہاں 260 پہ ہو جاتا ہے. یہی ہے نا کہانی. 25, 30, 50 روپے بعض دیتے ہی نہیں ہیں. کیا آپ کے پاس ریگولر بینکنگ سسٹم اتنا اچھا ہے اور اتنا قابل اعتماد ہے کہ آپ لوگوں کو یقین دلائیں کہ یہاں سے اوور دا کاؤنٹر آپ کو 5 منٹ میں ڈالر کیش بھی ہو جائے گا, اور 5 منٹ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ ضرور مان لیں گے میری بات, آفیشیل نہیں ہے, اس وقت جس بھی ڈالر کے بروکر جو یعنی جو ایجنٹس ہیں, آپ جائیے 2 کھاتا ہے, ایک جو فارنرز کا کھاتا ہے اس کی باقاعدہ آئی ڈی, پاسپورٹ نمبر انٹری, اور ہمارا آپ کا جو کھاتا ہے, آپ نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام, کہا پیچھے طرف سے آ جائیے, یہ پکڑ لو. یہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں سر؟ چلے جی, فاطمی صاحب گفتگو جاری ہے, نیکسٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں.
कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट। आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,81,300 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,55,440 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,874.93। ऑयल WTI पर बैरल $74.96। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $79.93। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 270 रुपीज, सेलिंग वॉज 272.2। UK पाउंड बाइंग रही 306 रुपीज, सेलिंग वॉज 309। US डॉलर बाइंग रही 234.65, सेलिंग वॉज 237 रुपीज। चाइनीज yuan बाइंग रही 33.68, सेलिंग वॉज 33.93। Nextly, Saudi Riyal buying rahi 66.8, selling was 67.25. UAE Dirham buying at 68.7, selling was 69.3. Kuwait Dinar buying rahi 745.63, selling was 750.63. And lastly, Qatari Riyal buying rahi 62.26, selling was 62.76. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं एक नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर पाकिस्तान। सो वी आर होपिंग कि आने वाले दिन मजीद बेहतर हों, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इकोनॉमिक जो है वो काफ़ी हद तक ट्रैक पे आ चुकी है और जो चीज़ें हैं वो अब मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। रुपी और डॉलर पैरिटी जो कि एक इशू है उसको भी यकीनन सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी और ऑब्वियसली ये जो है एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। चुनाव साहब, वन लाइनर प्लीज़ लास्ट, कि अब ये कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, हमारे पास जो एक चार्ट है, जो एक फ्रेमवर्क है वो आ चुका है। पॉलिसी आप समझते हैं गवर्नमेंट की जानिब से दी जाएगी फर्दर, या इसके लिए जो रिहैबिलिटेशन के हवाले से जो इनका होगा एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, या फिर कोई आउटसोर्स किया जाएगा? देखिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी दी जाएगी और गवर्नमेंट इस पर तय करेगी कि हमें किस तरह काम करना है, डायरेक्टली काम करना है, आउटसोर्स करना है, सूबों के थ्रू करवाना है, या कोई जो डोनर एजेंसीज हैं उनके तवज्जुह से कोई काम करना है। राइट। और ये एक बड़ा जामे और मुफस्सल काम होगा। मैं समझता हूँ कि इसकी एक अथॉरिटी बननी चाहिए और वो अथॉरिटी जो है वो उसको मैनेज करे, उन फंड्स को जो है वो स्ट्रीमलाइन करे और डोनर्स को ये बताए कि आपने जो पैसे दिए थे क्लाइमेट चेंज के लिए, डिज़ास्टर रिहैब के लिए, वो सही मानों में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो ये वक्त है कि हम अपने आप को कंसोलिडेट करें और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर काम पाकिस्तान की रीबिल्डिंग का, पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने का और पाकिस्तान की इकनॉमी को ओवरऑल बेहतर करने का कोई नहीं हो सकता। अच्छा, लॉस एंड डैमेज की बात की जाए तो तकरीबन 32 से 33 बिलियन डॉलर्स का ये डैमेज था, लेकिन समहाउ पाकिस्तान ने आधा तो कर ही लिया है, आधा बाकी है और आधा ज़रूरी है कि ये पूरी दुनिया इसका देखे। वेल, थैंक यू सो मच। चिनाय साहब हमारे साथ मौजूद थे। फातमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें जेनेवा में कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत और प्यार देखा गया है। ऑब्वियसली ये एक सैलाब की तबाहकारी है जिसकी वजह से काफ़ी लोग अफेक्टेड हुए हैं इसके ऊपर, और जितनी जल्दी ये चीज़ें रियलाइज़ करवा ली जाएँ पूरी दुनिया को उतना अच्छा है। सो वेल, प्राइम मिनिस्टर साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब इन्होंने बहुत कोशिशें की जिसके नताइज हम देख रहे हैं और देखते रहेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।